اب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے جو اپنی فائنڈنگز ان کے سائنسدانوں نے 10 سے تقریباً 10-12 کے قریب تھے، صرف مشاہدہ دیکھ کے انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ کیا امیدیں انڈیا کی زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور سے وہ کہتے ہیں نا انڈیا کے لیے نیشنل پرائڈ ہے. بیسیکلی دیز آر سائیوپس، دس از اے سائنٹیفک ایکسپلوریشن. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کی جو اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، اس میں یہ جو ادارہ ہے اس کے لیے کتنی گلوبل اپرچونٹیز کھل جائیں گی. آپ اس کو جیسے بھی کہیں یہ ایک بہت بڑا نیشنل پرائڈ ہوتا ہے. دیکھیں پھر وہی باتیں آتی ہیں، there were nations who invested in madrasas and there are nations who invested in scientists. جو لوگ نہیں سمجھتے 21ویں صدی از اباؤٹ آئیڈیاز، دس سینچری از ناٹ اباؤٹ مین پاور. یہ دیکھیں یہ جو انڈیا کے جو سائنٹسٹ ہیں کتنے لوگ موٹیویٹ ہوں گے بیکاز آف دس سکسیس کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا اور چاند کے بھی ساؤتھ پول پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی. چیز ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو آپ یہ خلائی ٹیکنالوجی کہتے ہیں، انڈیا اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہا ہے دنیا کے تمام جو امپورٹنٹ کلبز ہیں اس میں، اور یہ اس وقت شامل ہوئے جس وقت انڈیا کو شامل ہونے کی کیپیسٹی نہیں تھی. اب 2003 میں انڈیا واز اسٹل اے ویری پور کنٹری. تو آج تو ان کے پاس چونکہ ایک طرح کے وسائل آ گئے ہیں اور وہ وسائل اب ایلوکیٹ ہو رہے ہیں بڑی ہی امپارٹنٹ ترین شعبے انٹرنیشنل ریسرچ اور انٹرنیشنل ریزلٹس کو سامنے رکھتے ہوئے. اس میں انڈیا ایلوکیٹ کر رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جیسے کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں کس طریقے سے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، انٹرنیشنل پریزنس بنا رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے دنیا کے ہر شعبے میں. تو ظاہر ہے اس سب کا تعلق تو جا کے بنتا ہے نا جی بجٹ سے. اب یہ ایک زمانے میں ظاہر ہے آپ دیکھیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی پاکستان نے بنائی، تو یہ تو پاکستان نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس کے پاس وسائل تھے، وہ تو ایک کلیئرلی ایک انڈیا پاکستان کے درمیان جو دشمنی اور جنگوں کا خوف، اس کا لازمی نتیجے کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم بنا کے رہیں گے. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو پاکستان نے سوائے نیوکلیئر کی اس بم کے علاوہ باقی سائنس کے میدان میں کہیں بھی کوئی جو ہے اچیومنٹ نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی دیگر شعبے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی قابل ذکر اچیومنٹ آپ نہیں دکھا سکتے سوائے ڈیفنس کے، جس میں کہ دیگر ملکوں سے بھی مدد لی گئی، دیگر ملکوں سے ٹیکنالوجی لی گئی. اب اگر آپ اس کو کیا یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چاند پہ بھی کمپیٹ کرے گا، تو اس طرح کی اچیومنٹ کے لیے سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہے ایک سائنٹیفک مائنڈ کی کمی. نہ اس طرح کی کوئی سائنٹیفک سوچ ہے. بنیادی طور پہ آج بھی لوگ جو ہے وہ سائنس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، سائنس کے جو پروفیسرز ہیں آپ کی یونیورسٹیز میں یا ریسرچر ہیں وہ بھی جو ہے وہ سائنسی سوچ نہیں رکھتے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہاں ایک تو سائنس کا ماحول نہیں بلکہ انٹائی سائنٹیفک تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں سائنس پڑھاتے ہوئے بھی سائنس کی نفی کی جاتی ہے. ایون دو کہ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ پاکستان میں بے شمار ریاضی، کیمسٹری اور سائنس کے پروفیسر ہیں لیکن پڑھاتے سارے اسلامیات ہی ہیں. کہیں تو آن کیمرہ آ کے اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. تو کیمسٹری کا پروفیسر جو ہے وہ پورا دن اسلامیات پڑھاتا ہے یا اس پہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو اس طریقے سے نہ تو انڈیا سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، اور نہ کبھی پاکستان اس سطح پہ اس مائنڈ سیٹ کو لے کے